اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الاعراف کے 20ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تمام مخلوقات اور تمام زمانوں کے لیے ہے، اور آپ کی اتباع ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 20 جو کہ آیات 158 سے 162 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی ہے آسمان و زمین کی، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، وہی احیا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کا رسول نبی امی پہ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کلمات پہ، واتبعوا لعلکم تہتدون، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جمیعہ سب پہلے والے جو موجود ہیں وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی۔ یہ آیت مبارکہ خطاب عام ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر یا زمانے سے، اور اس میں بہت سے اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ کا تعارف تمام کائنات کے لیے ہے۔ آپ کا ذکر مبارک پہلی تمام کتب اسمانی میں موجود ہے، اور آپ کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو مطلع کیا۔ دوسری بات، آپ اس اللہ وحدہ لا شریک کے نمائندے ہیں جس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے وسائل زندگی پیدا فرما رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام ہے۔ نمبر 3، آپ باعثیت رحمت للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے رحمت، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے وسائل کو قانون ربی کے مطابق اس کی مخلوقات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، آپ کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرنا، اور آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے میں ہی حقیقی رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ آخری بات، جو شخص جس قدر آپ کے اوصاف کو اپنی ذات میں اجاگر کر لیتا ہے، وہ اسی مناسبت سے اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ امت، اور قوم موسیٰ سے ایک امت ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے۔ خطاب عام میں ایک حقیقت واضح کر دینے کے بعد اب خطاب کا رخ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ کی قوم میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جو لوگوں کی حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق ہی کے مطابق انصاف کا حکم دیتا ہے۔
وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 خاندانوں کی امتوں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہی فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ان سے پانی مانگا ان کی قوم نے کہ ضرب لگائیے اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو بہہ نکلے اس سے 12 چشم. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق معلوم کر لی ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ. اثنتا عشرہ 12، 12 اسباطاً شاخیں یا خاندان clans. فَانبَجَسَتْ، سو بہہ نکلے، then gushed forth. فرمان رعیہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 خاندانوں میں اس طرح سے تقسیم کر دیا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی شکل میں رہ سکے. اس آیت مبارکہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت کسی ایسے علاقے میں تھے جہاں پانی کی قلت تھی. چنانچہ جب آپ کی قوم نے آپ سے پانی کے لیے درخواست کی تو آپ نے بحکم ربی اپنے عصا کے ساتھ ایک چٹان پہ ضرب لگائی تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری زمین بھی تقریباً 12 حصوں میں کچھ اس طرح سے بٹی ہوئی ہے کہ ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے جسمانی خط و خال دوسرے علاقے میں رہنے والوں سے مختلف ہیں. آیت جاری ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صاحبان کیا ہم نے ان پہ بادل کا اور نازل فرمایا ہم نے ان پہ من و سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہمارے ساتھ لیکن وہ رہے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا. پانی کے انتظام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قوم موسیٰ پہ بادل کا سایہ کر دیا تاکہ وہ دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہ سکے. ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کر دیا اور ساتھ اس بات کی تاکید کر دی کہ وہ طیبات رزق سے کھائیں اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہیں. لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا کر بہت ہی جلد ناشکری کرنے لگے. سورہ بقرہ آیت 57 میں ارشاد ہے اور سایہ کر دیا ہم نے تم پہ بادل کا اور نازل فرمایا ہم نے تم پہ من و سلوہ، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پہ لیکن وہ رہے اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے. ہماری یہ دنیا دار عمل ہے، یہاں پہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. آج جو ظلم ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں کل کو وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. گویا ہم یہ ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ در حقیقت اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا حَذِرَ الْقَرْيَةِ، جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس قریہ میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے حسب منشا. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، اور کہو حِطَّةٌ، اور داخل ہونا دروازوں سے سجدہ کرتے ہوئے ہم مغفرت فرما دیں گے تم سے تمہاری خطاؤں کی. سنزید المحسنین، اور ہم مزید دیں گے محسنین کو. سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، اور سجدہ سے مراد کسی کی بڑائی اور حاکمیت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کھانے پینے اور سائے کے بندوبست کے ساتھ ہی گویا تمام جسمانی تقاضوں کا بندوبست ہو گیا، جس کا تقاضا یہ تھا
کہ وہ لوگ اپنی نفسانی اور روحانی ترقی کے لیے دل و جان کے ساتھ اپنے نبی سے تعلیم حاصل کرتے اور ان کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے۔ اس غرض سے انہیں ایک بستی میں جا بسنے کے احکامات دیے گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ اس بستی میں ان کی تمام ضروریات کا سامان موجود ہے اور وہ اس سے حسب منشاء مستفید ہو سکیں گے۔ لیکن اس بستی میں داخل ان کی شرط یہ ہے کہ انہیں بستی کے دروازوں سے حطتن کہتے ہوئے، یعنی ہماری خطاؤں کی ہمیں معافی دے دے، اور سر جھکا کے داخل ہونا ہے، یعنی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو کہ غفور رحیم ہے ان کی تمام خطائیں معاف فرما دیں گے اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اپنی مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے قول غیر اس کا جو کہا گیا تھا انہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو بھیجی ہم نے ان پہ ایک ماندگی آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ غلامی کی خوگر اس قوم نے معافی مانگنے کے لیے جو کلمات بتائے گئے تھے وہ بدل ڈالے اور اپنی مرضی کے چند الفاظ کو ادا کیا۔ اس بات کا تذکرہ سورہ البقرہ آیت نمبر 59 میں ہے۔ بس بدل دیا جو ظلم کر رہے تھے قول غیر سے جو ان کو کہا گیا، تو نازل کی ہم نے ظلم کرنے والوں پہ پسماندگی آسمان سے بوجہ ان کے فسق کرنے کے، اور فسق سے مراد جانتے بوجھتے غلط کام کرنا ہوتا ہے۔ اس حکم عدولی کی بدولت ان پہ ذہنی اور جسمانی ماندگی طاری کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے، ان کو لگاتار واضح و تبلیغ بھی فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی یاد دلا رہے تھے، پھر بھی یہ قوم الٹے کاموں پہ ہی مصر رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کون اس پہ ایمان لاتا ہے اور کون اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس پیغام کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے۔ جو قبول کرتا ہے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو اسے منہ موڑتا ہے اس کا کیا اسی کے اپنے ہی اوپر آ پڑتا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ سرکوب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ آپ کا تعارف تمام کائنات اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ آپ خالق کائنات اور مالک حقیقی کے نمائندے اور بحیثیت رحمت العالمین تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، آپ کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرنا اور آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے سے ہی حقیقی رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو شخص جس قدر آپ کے اوصاف کو اپنی ذات میں اجاگر کر لیتا ہے وہ اسی مناسبت سے آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم ربی اپنی قوم کو 12 گروہوں میں تقسیم فرما دیا۔ ان لوگوں کے پینے کے لیے چشمے اور کھانے کے لیے من و سلوا کا بندوبست کر دیا گیا، جس کا تقاضا تھا شکر گزاری۔ جب ان لوگوں کو ایک بستی میں اپنے کرتوتوں کی معافی مانگتے ہوئے سر جھکا کے داخل ہونے کا حکم دیا گیا
تو ان لوگوں نے جن کلمات کی فہمائش کی گئی تھی وہ بدل ڈالے، جس کی وجہ سے ان پہ ذہنی پستی مسلط کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔